السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لایا ہوں آپ کے لیے چند الفاظ اور جملے۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف، لیکن اسکرین پر جانے سے پہلے آپ کو بتاؤں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ ہے ہمارا اسکرین۔ اسکرین پر سب سے پہلا ہیڈنگ کے بعد جو پہلا لفظ ہے وہ ایک کامنٹ میں پوچھا تھا کہ گھر کے اندر جتنے بھی رومز ہوتے ہیں، کمرے ہوتے ہیں، ان کمروں کو کیا کہتے ہیں۔ غرفہ جو ہے کمرہ ہے اور غرف اس کی جمع ہے۔ غرفہ، غرف، غرفہ، غرف۔ غرفہ ایک کو کہتے ہیں، غرف اس کی جمع ہے۔ باب، ابواب، بیبان۔ باب، ابواب، بیبان۔ باب جو ہے ایک دروازے کو کہتے ہیں، دروازہ۔ ابواب اور بیبان جو ہے اس کی جمع ہے۔ ابواب بھی کہہ سکتے ہیں، بیبان بھی کہہ سکتے ہیں۔ بول چال میں بیبان کہا جاتا ہے اور ابواب بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں چلتا ہے۔ باب ایک دروازہ، ابواب اور بیبان زیادہ دروازے۔ بیبان کوئی بیبان بولتا ہے، بیبان کوئی بیبان بولتا ہے، لیکن آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ وہ دروازوں کے جمع کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہ لفظ، تو ہم کہیں گے بیبان۔ باب، ابواب، بیبان۔ باب، ابواب، بیبان یا بیبان۔ ایک کامنٹ میں پوچھا تھا کہ ہم کیسے کہیں گے کہ میں ریگولر کسٹمر ہوں، جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا، تو ریگولر کسٹمر جو ہوتا ہے اس کو اردو میں کہتے ہیں باقاعدگی سے آنے والا جو گاہک ہوتا ہے نا، جیسے کہتے ہیں نا کہ میں ڈیلی بیسس پہ آتا ہوں آپ کے پاس، میں آپ کا ریگولر کسٹمر ہوں۔ باقاعدگی سے کچھ کام کرنا یا باقاعدگی سے کسی کام کو انجام دینا وغیرہ، تو اس کو ہم ریگولر کہیں گے، ٹھیک ہے۔ ریگولر یعنی باقاعدگی سے۔ تو اردو میں ہم گاہک کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انا زبون دائم، انا زبونکم دائم، ٹھیک ہے۔ انا میں، زبون، زبون جو ہوتا ہے وہ گاہک کو کہتے ہیں، کسٹمر کو کہتے ہیں۔ دائم یا دائم اس کو ہم ریگولر کے لیے استعمال کریں گے لفظ کو۔ تو اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کچھ لوگ کرتے ہیں، منتظم بھی کہتے ہیں، منتظم باقاعدگی سے کسی کام کو کرنا یا باقاعدگی سے آنا وغیرہ۔ تو ہم یہاں پہ جو استعمال کر رہے ہیں وہ ہم دائم استعمال کریں گے۔ انا زبون دائم، انا زبون دائم، ٹھیک ہے۔ زبون کہتے ہیں نارمل جو چل رہا ہے آج کل، انا زبون دائم۔ اس کا جو باقی جملہ ہے وہ آئندہ جملہ ہوگا اس کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے۔ ایک کامنٹ میں مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ کیسے کہیں گے کہ میں ریگولر کسٹمر ہوں، ٹھیک ہے، مجھے اسی پرائس سے آپ نے چیز دینی ہے، پرائس آپ نے نہیں بڑھانی وغیرہ۔ تین جملے تھے جو ایک ہی سبجیکٹ ہے، مطلب مقصد ایک ہی ہے، تو تینوں کو میں نے تین جملے بنائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ان میں سے پہلا حصہ تھا، انا زبون دائم، انا زبون دائم عندکم یا عندکم، انا زبون دائم عندکم، ٹھیک ہے، یا انا زبون دائم یا دائم عندکم، عندکم یا عندکم۔ لا تزيد، لا تزيد السعر، السعر، ٹھیک ہے، السعر، لا تزيد السعر۔ لا کا مطلب ہے نہیں یا مت، زید نہیں بڑھاؤ، السعر قیمت، ٹھیک ہے۔ لا تزيد السعر، لا تزيد السعر۔ عطني بنفس السعر، عطني بنفس السعر، عطني نفس السعر یا بنفس السعر، اسی قیمت پر مجھے دے دو، یعنی اسی قیمت پر جس قیمت پہ میں پہلے لیتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس وقت ہم یہ جملہ استعمال کریں گے، عطنی بنفس السعر
یا نفس السعر، مجھے وہی قیمت دے دو، یعنی وہی قیمت، اسی قیمت پر یا وہی قیمت دے دو مجھے۔ تو با شروع میں لائیں یا نہ لائیں، نفس بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بنفس السعر، اعطنی نفس السعر یا اعطنی بنفس السعر۔ اگر ہم مذکر کو بات کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے اعطنی، اگر ہم مؤنث سے مخاطب ہیں، عورت کو بات کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے اعطینی، ٹھیک ہے، اعطینی بنفس السعر، اعطینی بنفس السعر۔ تو اعطنی بنفس السعر یا اعطنی نفس السعر۔ تو ایک کامنٹ میں آیا تھا کہ ہم کیسے کہیں گے کہ مجھے پاکستان چھٹی جانا ہے اور میں نے 2 مہینے کے لیے وائی فائی بھی جو ہے نا سٹاپ کرنی ہے یا بند کروانی ہے 2 مہینوں کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہ جملہ ہم عربی میں کیسے بولیں گے؟ تو ہم کہیں گے انا بطلع اجازہ، کہ میں جا رہا ہوں یا جاؤں گا، ٹھیک ہے، انا بطلع یا انا طالع اجازہ، انا بطلع اجازہ یا انا طالع اجازہ، ٹھیک ہے، انا بطلع اجازہ میں چھٹی پر جا رہا ہوں یا جاؤں گا، انا بطلع میں جاؤں گا، ٹھیک ہے، اجازہ چھٹی، انا بطلع میں نکلوں گا یا چلوں گا یا جاؤں گا، اجازہ چھٹی پر، الی پاکستان پاکستان کو یا پاکستان جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، چھٹی پر، انا بطلع اجازہ الی پاکستان، وبسکر وبسکر، ٹھیک ہے، وبسکر الوائی فائی شہرین، ٹھیک ہے، وشہرین بسکر الوائی فائی یا وبسکر الوائی فائی لمدت شہرین، لمدت شہرین، 2 مہینوں کی مدت کے لیے، ٹھیک ہے، مدت بھی کبھی کبھی لاتے ہیں بیچ میں، وبسکر الوائی فائی شہرین یا والوائی فائی بیکون مسکر لمدت شہرین، کہ 2 مہینوں تک وائی فائی بند رہے گا۔ بسکر کا مطلب ہے میں سٹاپ کروں گا، میں بند کروں گا یا بند کروا دوں گا، دونوں بول سکتے ہیں، اردو میں دونوں چلتے ہیں، ٹھیک ہے، اور عربی میں یہی استعمال ہوگا بسکر، کہ میں بند کروں گا یا بند کرواؤں گا، ٹھیک ہے، وبسکر الوائی فائی شہرین۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انا بطلع اجازہ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انا عندي اجازہ شہرین بطلع الی پاکستان وبسکر الوائی فائی، کہ میری 2 مہینے کی چھٹی ہے، پاکستان جاؤں گا اور وائی فائی بند رہے گا۔ انا بطلع میں جاؤں گا یا جا رہا ہوں یا جانا ہے مجھے، اجازہ چھٹی پر، الی پاکستان پاکستان، وہ شہرین الوائی فائی بیکون مسکر، کہ 2 مہینوں کے لیے وائی فائی بند رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم اردو میں یہ بھی بول سکتے ہیں کہ میری 2 مہینے کی چھٹی ہے، پاکستان جا رہا ہوں تو وائی فائی بند رہے گا، تو اس کو ہم عربی میں بولیں گے انا عندي اجازہ شہرین بطلع الی پاکستان وبسکر الوائی فائی۔ شارٹ کٹ طریقہ یہی ہے، لیکن رنگوں کو دیکھ کے جو کلرز دیے ہوئے میں نے کلر کوڈ سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون سے لفظ کا ترجمہ کیا ہے۔ اب آگے آپ بتا رہے ہیں کہ جب میں واپس آؤں گا تو وائی فائی کو آن کر دوں گا، تو آپ کہیں گے وَيَوْمْ بَرْجَعْ، وَيَوْمْ بَرْجَعْ، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یوم ارد، تو کچھ لوگ کہتے ہیں یوم برجع، یہ زیادہ چلتا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں یوم ارد، ٹھیک ہے، ارد، وَيَوْمْ ارد، وَيَوْمْ برد، جب میں واپس آؤں گا، ٹھیک ہے، وَيَوْمْ بَرْجَعْ یہ زیادہ استعمال ہو رہا ہے، وَيَوْمْ بَرْجَعْ، اور جب میں واپس آؤں گا بشغل الوائی فائی، کہ میں وائی فائی آن کروں گا یا وائی فائی چلا لوں گا، وَيَوْمْ بَرْجَعْ بشغل الوائی فائی، وَيَوْمْ بَرْجَعْ یا وَيَوْمْ ارد بشغل الوائی فائی، تو برجع زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ تو ایک کامنٹ میں آیا تھا کہ الحق کی کتنے معنی ہیں، کتنے معنی دیتا ہے یہ لفظ۔ ہم نے پہلے یہ دیکھنا کہ جو لکھا ہوا ہے یہ الحق ہے یا الحق ہے، ٹھیک ہے، ہم نے یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے، اس کا معنی ہے کہ ہم نے اس کے سیاق و سباق کو دیکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جملے میں کس طریقے سے استعمال ہوا، اس کا معنی ہے کیا۔ اگر ہم اس کو صرف بولیں گے نا الحق، تو وہ بھی الحق کی طرح لکھا ہوا ہے، لیکن وہ ہے الحق، 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 الحق کا مطلب ہے حق، سچ، حقیقت، سچائی وغیرہ وغیرہ، تو الحق جو ہے وہ الگ چیز ہے اور الحق جو ہے وہ الگ چیز ہے، کیونکہ الحق جو ہے، الحق وہ نام ہے، اسم ہے، اور الحق فعل امر ہے، ہم حکم دے رہے ہیں کہ پیچھا کرو، پہنچو، ان کو پاؤ، ان سے ملو، ان کے طریقوں پہ چلو وغیرہ وغیرہ، تو اس کے بہت سے معنی آتے ہیں، وہ یہ معنی ہے، مطلب یہ ہے آپ پیچھے ہو اور آپ نے آگے والوں کو
پکڑنا ہے یا آگے والوں کا پیچھا کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس وقت آتا ہے۔ مثال کے طور پر جمعات کی نماز ہو رہی ہے، امام جمعات پڑھا رہا ہے، تو ہم کہیں گے جمعات کی نماز پکڑو، تو وہاں بھی الحق استعمال ہوگا۔ یا کسی کی گاڑی چلی گئی، گاڑی نکل گئی، بس نکل گئی، تو ہم کہیں گے الحق، کہ ان کا پیچھا کرو، ان سے ملو۔ یا کوئی جو ہے نا گروپ ہے، آفس کے اسٹاف ممبرز ہیں جو چلے گئے گروپ کی شکل میں، کھانے پہ گئے ہیں، دعوت پہ گئے ہیں، یا کسی کام سے گئے ہیں، تو آپ پیچھے رہ گئے ہیں، تو آپ کو کہا جائے گا کہ الحق، الحقہم، ان کا پیچھا کرو، مطلب ان سے ملو جا کے۔ تو اس کے معنی اس طرح کے آتے ہیں۔ جب کہا جاتا ہے نا کہ آپ کے بڑوں نے اچھے اچھے کام کیے تھے، آپ کے بڑے جو ہے نا صحیح طریقے سے زندگی گزار رہے تھے وغیرہ وغیرہ، آپ بھی ان کے طریقوں پہ چلو، تو اس وقت بھی الحق کہیں گے، الحقہم، کہ ان کے طریقوں پہ چلو، کہ جس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری تھی اسی طریقے سے آپ بھی گزارو، تو اس وقت بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے الحق۔ تو الحق کے معنی یہ ہیں اصل میں، کہ آپ نے آگے جو گزرے ہیں یا آگے گئے ہیں، یا گاڑی ہے یا آدمی ہیں یا لوگ ہیں یا جو بھی ہے، ان کا پیچھا کر کے ان کو پانا، یہ مطلب ہے اس کا، ان کو حاصل کرنا، ان کو پانا، ان کا پیچھا کر کے ان تک پہنچنا۔ اور کبھی کبھی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو آگے جا کے پکڑنا، ٹھیک ہے، الحقہم، کہ پکڑنے کے غرض سے بھی آپ کسی کا پیچھا کرتے ہیں، تو اس وقت بھی یہی استعمال ہوتے ہیں کہ الحق، الحق، الحق۔ ایک کامنٹ میں آیا تھا کہ یکون کا مطلب کیا ہے، یکون، ٹھیک ہے، تو یکون جو ہے اس کا فعل ماضی ہے کان، اور یکون جو ہے فعل مضارع ہے۔ مضارع کا مطلب حال اور استقبال دونوں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو کان کا مطلب ہے تھا، تو کان جو ہے وہ افعال ناقصہ میں سے ہے، ٹھیک ہے، یہ نحو کے کلاسز میں ہم انشاءاللہ کور کریں گے۔ تو کان جو ہے وہ فعل ماضی میں آتا ہے، اور یکون جو ہے فعل مضارع ہے۔ تو یکون کا مطلب ہے ہوتا ہے، ہوگا، یا ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز لازم ہونی چاہیے، یا اس کے ساتھ یہ لازم ہونا چاہیے، تو ہم عربی میں بولتے ہیں نا بول چال میں، کیونکہ یہ میں بول چال کی بات کر رہا ہوں، فصحا کی بات نہیں کر رہا۔ بول چال میں جب ہم بولتے ہیں نا لازم یکون، کہ لازم ہونا چاہیے، تو اس وقت جو ہے نا ہونا چاہیے کا مطلب دیتا ہے، یہ ہونا چاہیے، لازم یکون، لازم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یکون اس طرح کے معنی دیتا ہے، ہوتا ہے، ہوگا، ہونا چاہیے۔ تو ہونا چاہیے کے لیے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ شرط ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ شروع میں لازم وغیرہ کچھ لکھنا چاہیے، کچھ اور لفظ ہونے چاہیے، جس کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہ چیز ہونی چاہیے۔ لازم یکون، لازم یکون موجود، وہ لازم وہاں پہ موجود ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ کان، یکون، یکون۔ انا برگد یا انا بنام ساعة 9، تو ساعة 9 جو ہے بول چال میں بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، انا برگد یا انا بنام ساعة 9، میں 9 بجے سونے جاتا ہوں۔ انا برگد یا انا بنام، ان دونوں میں سے ایک لفظ چنیں۔ ساعة 9، ساعہ جو ہے بجے کو کہتے ہیں 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے، بجے، تو وہ ساعہ ہے، اور 9 جو ہے 9 ہے۔ انا برگد یا انا بنام ساعة 9، انا برگد، برگد، ٹھیک ہے۔ تو قاف کو آپ کو بتایا تھا زبر زیر کی طرف زیادہ نہیں جانا ہے، برگد بنام ساعة 9، انا برگد یا انا بنام ساعة 9۔ الشائی حامد یا شائی حامد، شائی چائے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بول چال میں چائے ہی بولتے ہیں۔ شائی لکھنے میں ہم نے لکھا ہے، اور الشائی بھی لکھا ہے، کیونکہ فصیحہ میں ہم بولتے ہیں نا الشائی، الف لام بھی ملاتے ہیں، بول چال میں الف لام نہیں ملاتے، وہ شائی بولتے ہیں۔ اور حامد جو ہے وہ ہے کھٹا یا کھٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شائی حامد، ٹھیک ہے، کھٹی چائے یا کھٹا چائے مثال کے طور پر۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ چائے کے لیے ہم نے کھٹا استعمال کرنا ہے یا کھٹی استعمال کرنا ہے؟ میں جو استعمال کرتا ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ کھٹی چائے، کیونکہ چائے مؤنث ہے، اور ہم کہیں گے کہ کھٹی چائے یا چائے کھٹی ہے، تو اس جملے میں ہم کہیں گے الشائی حامد، الشائی حامد۔ تو جب ہم نے الف لام ملایا، اس کا مطلب ہے یہ مبتدا ہے اور حامد جو ہے اس کی خبر ہے، تو یہ جملہ ہم نے بنایا کہ چائے جو ہے وہ کھٹی ہے، ٹھیک ہے، تو سبز چائے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے مثال کے طور پر یہ جملہ۔ تو کامنٹ میں آیا تھا تو میں اس لیے ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں۔ تو الشائی حامد، کہ چائے جو ہے وہ کھٹی ہے، ٹھیک ہے، حامد، تو عربی میں شائی جو ہے وہ مذکر ہے، تو حامد بھی مذکر آیا، ورنہ ہم کہتے ہیں کہ حامدہ، حامدہ، ٹھیک ہے، الشائی حامد، کہ چائے کھٹی ہے۔ تو یہ جملے کافی تھے آج کے سبق میں، مزید بھی اگر آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں، جملے ہیں، ہمارے ساتھ شیئر کریں، ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر کے ویڈیوز کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔
آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا ہے. اس ویڈیو کو لائک کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.